قربانیاں اور ان کے جو ہے اسلام کے لیے جو ہے سارے جو انہوں نے جو کام کرے وہ کارنامے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا خلیفہ بننے کے لیے قبول کیا. اسلام کے دوسرے خلیفہ اور ان کو جو لقب ملا وہ فاروق کا لقب ملا. فاروق کا مطلب یہ رہتا کہ فرق کرنے والا. فرق کس میں کرنے والا؟ اچھائی اور برائی میں جو ہے حق اور ناحق میں فرق کرنے والا, ان کو یہ لقب ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عمر جس راستے سے گزر جاتے شیطان راستہ بدل دیتا وہاں سے. اتنے سخت تھے وہ اسلام کے اندر, اسلام کو اعتراض کرنے میں, اسلام کے جو ہے جو احکامات ہیں اس کے معاملے میں اتنے سخت تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ شیطان بھی ان کو دیکھتا تھا تو گلی پلٹ لیتا تھا. ہمارے کو جو ہے حکم ہے کیا کرنا ہے, ہر قرآن شریف پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے کہ ہم شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اور وہ شیطان جو ہے حضرت عمر سے پناہ چاہ رہا ہے اور جو ہے جہاں ان کو گلی میں دیکھا بھاگ جا رہا ہے. کیسا ایمان ہوگا ان کا, سوچو مرتبہ کیسا ان کا ایمان ہوگا. اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور جو ہے بہت بعد میں ایمان لے کے آئے. لیکن جب ایمان لے کے آئے تو کیسا ایمان لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے مانگے ہوئے حضرت عمر کو, کیونکہ وہ بڑے طاقتور تھے اور ایسے جو ہے کیا بولیں گے اس کو, جسمانی طور پہ بھی طاقتور تھے اور ان کا بہت رعب اور دبدبا تھا. کیا ہوتا تھا کہ بھائی مکہ کے اندر جو قبیلے تھے تو یہ اپنے قبیلے کے لوگ جو ایمان لے کے آتے تھے ان کو بڑا ظلم کرتے تھے ان کے اوپر. تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو ہدایت نصیب فرما اور اس سے اسلام کی مدد فرما. تو دو عمر کون ہیں؟ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب, اور دوسرے جو ہے عمر بن ہشام جس کا نام ابو جہل ہے. اصل جو جس کا نام تھا عمر بن ہشام اور اس کو جو ہے ابو جہل کا نام ملا, جو جہالت کا سردار اس کا نام. تو دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی. تو دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی, کیونکہ وہ جو ہے انصاف پسند مزاج کے تھے. حالانکہ اسلام کی دشمنی میں تھے اور جو ہے اپنے اللہ کے رسول کے جو ہے خلاف انہوں نے سازشوں میں پہلے شروع میں شریک رہے, لیکن جو ہے ان کا مزاج میں جو ہے ان کے مزاج میں انصاف پسندی تھی. اس لیے کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمایا. اب جیسی ایمان لے کے آئے تو کیا کریں, مکہ کے اندر حرم کے اندر جا کے کسی کی ہمت نہیں تھی کافروں کے سامنے اسلام کا کلمہ بھی بولے, سب چھپکے سے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے. لیکن حضرت عمر نے جا کے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھی. جیسی بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھے, پورے کفار ان کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے. ان کو ٹوٹ پڑے تو ایک ایک کو اٹھا کے انہوں نے ایسا پھینکے, 5-6 لوگوں کو اٹھا کے پھینک دی. تو کوئی پھر نزدیک آیا نہیں, کہا کہ جس کے اندر ہمت ہے میرے سے لڑنے کی, جس کو جو ہے اپنے بچوں کو یتیم کرنا, آ جاؤ میرے سامنے. بے شک اسلام عمر جو ہے اسلام قبول کر چکا ہے. اور جا کے مکہ کے سرداروں کے ہر ایک کے گھر پہ کھٹا مار کے بولے میں ایمان لے کے آیا ہوں, بتاؤ کس میں کوئی دم ہے کچھ کر سکتا. تو مکہ کے سردار اپنے اوپر لعنت کرنے لگے کہ کیا ہم کو یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا کہ عمر جیسا جو ہے سخت انسان, مضبوط انسان, اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ان کی ایمان میں داخل ہو گیا تو ہم تو ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. ایسا اتنی جو ہے ان کی ایمان لانے سے اتنا کفار کو صدمہ پہنچا اور جو ہے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر ہم دین حق پر ہیں اور ایمان اسلام اگر دین حق ہے تو یہ کافروں کی کیا اجازت داری ہے حرم کے اوپر, چلو ہم جو ہے حرم کے اندر جا کے ہم نماز پڑھیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام حرم میں جا کے سب کفار کے سامنے, کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے. ان کی رعب اور دبدبے کی وجہ سے تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے, ہے کس کے اندر ہمت, آؤ اور لڑ کے مقابلہ کرو, عمر کے سامنے روک کے بتاؤ, نماز پڑھنے سے روک کے دکھاؤ. بولے ان سے پہلے, ان کے اسلام لانے سے پہلے سب لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر, اور کوئی جو ہے کس کے اندر ہمت نہیں تھی اپنا اسلام ظاہر کرنے کی. لیکن ان کی ایمان لانے کے بعد ان کی رعب اور دبدبے کی وجہ سے, ان کی جو ہے ہمت اور طاقت کی وجہ سے, ان کے مقام اور مرتبہ اور جلال کی وجہ سے اتنا زبردست جو ہے وہ ہوا کہ پوری مسلمان جو ہے اپنی کھلے عام لوگوں کو دعوت دینے لگے. اور کفار کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کوئی ان کو پلٹا کے کچھ بول سکے. کس کی وجہ سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کیسا کام لیتا ہوں, تو اتنا بڑا ان کو مرتبہ اور مقام ملا اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی اسلام کے لیے. سیکنڈ نمبر پہ اگر کسی نے قربانی دی ہے اسلام کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ان کی قربانی, اور اس لیے جو ہے ان کو دوسرے خلیفہ ہونے کا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا. اور ایسا ان کے زمانے میں ایسا جو ہے انصاف پھیل گیا کہ حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے اگر یمن کی وادی میں, یعنی عرب جو ملک عرب فتح ہو چکا تھا, یمن بھی فتح ہو چکا تھا, یمن کے آخری کونے پہ جہاں سمندر اور پہاڑی شروع ہوتی ہے, یمن کی آخری پہاڑیاں شروع ہوتی ہے, سمندر چالو ہوتا, اگر اس کے کونے میں بھی اگر ایک مسلمان بچہ بھی اگر بھوکا سوئیں گا تو اللہ عمر سے پوچھیں گا, وہ یہ بولتے تھے. اور جو ہے اسلام لانے سے پہلے ایسے تھے کہ اتنے سخت مزاج تھے, ہم نے دیکھے نا مکہ کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے. جن لوگوں کے اندر طاقت نہیں رہتی تھی ان کی لڑکیاں بھی جا کے دفنا دیتے. اور جو ہے اسلام لانے کے بعد جو ہے ایسا جو ہے راتوں میں جو ہے خاموشی میں اپنا بھیس بدل کے جا کے لوگوں کی حال چال لیا کرتے تھے, مدینے کی گلیوں میں گھوم کے کس کے گھر میں کیا حالات چل رہے, کسی کوئی پریشان حال ہے, کوئی بھوکا سو رہا کیا, اور اس کی ساری جو ہے ضرورت کو پورا کرتے تھے. ایسا جو ہے ان کی جو ہے خلافت کا زمانہ تھا کہ جو ہے ان کے خلافت کے زمانے میں ساری جو یمن کی سرحدوں تک لوگوں کے لیے ایک جو بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ پیدا ہو کے جو ہے دودھ پی رہا ہے,
تو انہوں نے جو ہے یہ وہ حکم جاری کرے تھے کہ جو بچہ مسلمان بچہ پیدا ہوگا اور جو ہے اس کا دودھ چھوٹ جائے گا جیسا 2 سال کے بعد، تو اس کو جو اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہو. اس کو مطلب اس زمانے میں تعلیم و تربیت کا انہوں نے اتنا زبردست خیال کرے کہ جو بچہ جو ہے جس کا دودھ جو چھوٹ گیا ہے اب اس کی جو ہے دین و تعلیم و تربیت میں اس کے کھانے پینے کے اندر خرچ ہو پیسہ، حکومت کی طرف سے خرچہ دیتے تھے انہوں. تو ایک مرتبہ گئے دیکھے باہر مدینے کے باہر علاقے کے اندر کہ ایک عورت بیٹھی ہے اور بچے جو ہے بھوکے بیٹھے. اس کے پاس میں پوچھا کہ کیا امیر المومنین نے تمہارے لیے وظیفہ مقرر نہیں کیا؟ کہا وہ وظیفہ تو ان بچوں کے لیے ہے جو بچے جو ہے ماں کا دودھ جن کا چھوٹ گیا ہے. میرے بچے تو دودھ پیتے بچے ہیں تو ان کو ابھی کوئی وظیفہ نہیں ملتا اور میرا شوہر تو شہید ہو گیا جنگ کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ پہ ملامت کرنے لگے، اے عمر تو ہلاک ہو جائے، تم نے کئی مسلمان بچوں کو جو ہے بھوکا مار دیا. کہ جو ہے جو بچے مسلمان بچے جن کو جو ہے ماں کا دودھ اگر وہ پی رہے ہیں ابھی، لیکن ان کے گھر والوں کے پاس اتنی استعداد نہیں ان کو جو ہے اس کی ماں کو بھی پورا کر سکے، تو ان کو تو نے وظیفہ نہیں دیا. تو اسی وقت صبح میں جائے اور اعلان کر دیا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوگا اس کو جو ہے وظیفہ دیا جائیں گے. پہلے تو صرف جو ہے جس کا دودھ چھوٹ گیا اس کے لیے وظیفہ رکھے تھے، لیکن پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا اس کو بدل کے کیا کہ ہر جو بچہ اسلام کی جو ہے سرحدوں کے اندر جو ہر بچہ مسلم بچہ پیدا ہوگا اس کو جو ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کا اس کو خرچہ دیا جائے. مطلب کوئی آج کے زمانے میں سوچ نہیں سکتا. آج تو کوئی پرسان حل نہیں لوگوں کا، کیسی کیسی حالت میں لوگ گزارے تھے زندگی. آپ اگر دیکھو جا کے جو ہے بڑی بڑی جیسے بامبے سٹی ہو گئی وہاں پر جو سلمز ہے ان کے اندر کیا لوگوں کے حال ہو رہے، کیا کرائمز ہو رہے، لوگ کیسی زندگی گزار رہے، برباد ہو جا رہے لوگ. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کی جو ہے مر کے پڑ بھی گئے تو کوئی اٹھانے والا نہیں. ہمارے کو تو ایک واقعہ ہے سننے ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ایک نرس ایک آدمی جو ہے زخمی حالت میں لایا اس کو اور جو ہے وہ بیڈ کے گورنمنٹ نہیں تھا ہاسپٹل کو